اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے لیسن میں ہم قرآن پاک کے کچھ ایسے الفاظ پڑھیں گے کہ جن کے اندر کچھ ایسے حروف آتے ہیں جو فقط لکھنے میں آتے ہیں، پڑھنے میں نہیں آتے۔ یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ ان چیزوں کو نہیں جانتے، تاکہ وہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد جو ہے اپنی اصلاح کر سکے۔ سو لیٹ سٹارٹ۔ سب سے پہلا لفظ جو ہے وہ یہ انا۔ اب یہ دیکھیں، جس کو میں نے سلیکٹ کیا ہے اس کو ہم پڑھیں گے حمزہ زبر آ، نون زبر نا۔ یہ الف جو ہے فقط لکھنے میں آئے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ قرآن پاک میں جہاں کہیں پہ بھی یہ لفظ آئے اس کو ہم نے انا نہیں پڑھنا، انا پڑھنا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ نیکسٹ جو ہے حمزہ زبر آ، نون زبر نا، انا۔ یہی والا انا یہاں پہ اگر اس صورت میں آ جائے تو یہاں پہ ہم الف کو نہیں پڑھیں گے، ہم فقط نون، الف اور نون کو پڑھیں گے، انا انا۔ نیکسٹ ہے نیکسٹ لفظ ہے یبسوتو۔ اب یہ دیکھیے، یا با زبر یب، سواد پہ سو، تو پیش تو۔ یہاں پہ ہم چاہیں تو سواد کے اوپر ایک چھوٹا سا سین نظر آ رہا ہے، ہم سین کو پڑھیں گے۔ سواد کے اوپر جو چھوٹا سین ہے ہم یہاں پہ سین کو پڑھیں گے۔ بہت سارے لوگ یہ دیکھ کے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ہم سواد کو پڑھیں یا پھر سین کو پڑھیں، تو لہٰذا یہاں پہ ہم سین کو پڑھیں گے۔ یبسوتو، سین کو ادا کرتے ہوئے سیٹی کی آواز آنی چاہیے، یبسوتو یبسوتو۔ با پہ ہم نے قلقلہ کرنا ہے، یعنی کہ حرکت دینی ہے، با کو ظاہر کرنا ہے۔ یا با زبر یب، سواد پہ سو، تو پیش تو، یبسوتو۔ اب نیکسٹ جو ہے یبسوتو ہے، یہ جو آپ کو اس طرح لکھنے میں آیا ہے، یعنی کہ اگر اس صورت میں آ جائے تو ہم نے کنفیوز نہیں ہونا، ہم نے سین کو پڑھنا ہے، سواد کو نہیں پڑھنا۔ یبسوتو یبسوتو، اس طرح سے پڑھیں گے۔ اب یہ نیکسٹ ورڈ جو ہے افائن۔ اب اس صورت میں قرآن پاک میں اگر آئے گا تو ہم نے یہاں پہ جو الف ہے اس کو نہیں پڑھنا، ہم نے فقط فا کو پڑھ کے ہم نے آگے اگلے حرف کو پڑھنا ہے۔ اب میں ہجا کروں گی یہاں پہ، یعنی کہ سپیلنگز کروں گی۔ حمزہ فتح آ یا حمزہ زبر آ، فا زبر فا، فا الف زبر فا نہیں کہنا ہم نے، فا زبر فا، آفا۔ اس الف کو ہم نے چھوڑ دینا ہے، یہ جس کے اوپر گول دائرہ بنا ہوگا، سرکل ہوگا، تو اٹ مینس کہ یہ الف لکھنے میں آئے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ آفا حمزہ زیر نون ان، یا حمزہ نون زیر ان، آفا ان۔ یہ نیکسٹ لکھا بھی ہوا ہے، ہم نے اس کو اس طرح سے پڑھنا ہے، یعنی کہ لکھنے میں اس صورت میں آئے گا قرآن پاک میں، اور پڑھنے میں اس طرح سے ہم نے پڑھنا ہے، آفا ان۔ حمزہ زبر آ، فا زبر فا، آفا۔ حمزہ زیر نون ان، آفا ان، آفا ان۔ یعنی کہ لکھنے میں اس صورت میں آئے گا، لیکن ہم نے پڑھنا ہے آفا ان، ہم نے اس الف کو نہیں پڑھنا۔ نیکسٹ ورڈ ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اب یہ دیکھیے، یہاں پہ بھی لام کے آگے ایک الف ہے جس کے اوپر گول سرکل ہے، یہاں اس الف کو ہم نے نہیں پڑھنا، ہم نے لا الہ الا اللہ، اور اللہ کے لام کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، چونکہ اللہ سے پہلے فتح ہے، زبر ہے۔ لا الہ الا اللہ، یہ اب لکھنے میں اس صورت میں آئے گا اگر قرآن پاک میں، تو ہم نے پڑھنا اس کو ایسے ہے، لام زبر لا، حمزہ زیر ای، لا ای، لام، لام زبر لل، لام کھڑی زبر لا، لل لا، حاضر ہی، لل لا ہی، لا الہ الا اللہ۔ یعنی کہ لکھنے میں اس صورت میں آئے گا اور پڑھنے میں ہم نے اس طرح سے پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ اپنی جہاں کہیں پہ بھی قرآن پاک میں دیکھنا ہے اس طرح سے
کسی الف کے اوپر گول سرکل ہو تو اٹ مینس کہ الف لکھنے میں آئے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا. لا الہ الا ہی. اب نیکسٹ ورڈ ہے لا کنہ. اب یہ جو آپ نظر آ رہے ہیں میں نے یہاں پہ سرکل کیا ہے. لام کھڑی زبر لا، کاف نون زیر کن، نون زبر نا، کنہ. لا کنہ. یہاں پہ غنہ کریں گے چونکہ نون کے اوپر شد ہے، پہلی نون ساکین ہے، دوسری نون متحرک ہے، تو ہم اس کو پڑھیں گے لا کنہ. اب آپ سوچیں گے کہ یہاں پہ الف ہے تو الف کیوں نہیں پڑھا جا رہا؟ تو الف کے اوپر چونکہ گول سرکل ہے، یہ اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس الف کو ہم نے نہیں پڑھنا. یہ فقط لکھنے میں آئے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا. کسی صورت میں بھی ہم نے اس الف کو نہیں پڑھنا. تو ہم اس کو پڑھیں گے لا کنہ. نون کو ادا کرتے ہوئے ہم نے غنہ کرنا ہے، آواز کو ناک میں تھوڑی دیر ٹھہرانا ہے. ہم نے کہنا ہے لا کنہ. یہ دیکھیں نیکسٹ ہم نے اس طرح سے پڑھنا ہے، یعنی کہ قرآن پاک میں ہر دفعہ اس طرح سے لکھنے میں نہیں آئے گا، اس طرح سے لکھنے میں آپ کو دکھائی دے گا، لیکن آپ نے پڑھنا اس طرح سے ہے لا کنہ، لا کنہ. نیکسٹ ورڈ ہے، اس پہ فوکس کیجئے، لَأَذْبَحَنَّهُ. لَأَذْبَحَنَّهُ. دیکھیں لام زبر لا، حمزہ زال زبر از، لَأَذْ، با زبر با، حا نون زبر حن، نون زبر نا، بحنہ، ہا الٹا پیش ہو، ہا الٹا پیش ہو. لَأَذْبَحَنَّهُ. چونکہ الٹا پیش ہے اس کے اوپر مد بھی ہے، تو اس کو کم از کم ہم نے 3-4 سیکنڈ کے برابر لمبا آواز کو اوپر کی طرف کھینچنا ہے. ہم پڑھیں گے لَأَذْبَحَنَّهُ، لَأَذْبَحَنَّهُ. اب یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے پڑھنا ہے لَأَذْبَحَنَّهُ. یہ آسانی کے لیے یہاں پہ لکھا گیا ہے، سمجھانے کے لیے جو میں چیز سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ اکثر اوقات قرآن پاک میں اس طرح سے لکھا ہوا آ جاتا ہے. ہم نے اس الف کو کہیں بھی قرآن پاک میں آ جائے، اس کے اوپر گول سرکل ہو، تو ہم نے اس کو نہیں پڑھنا، فقط وہ لکھنے میں آئے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا. ہم نے اس طرح سے پڑھنا ہے لَأَذْبَحَنَّهُ، لَأَذْبَحَنَّهُ. اب نیکسٹ ورڈ ہے الظُّنُونَ. الظُّنُونَ. حمزہ ضاد، حمزہ ضا زبر ال، ضاد پیش ضا پیش زو، الظو. نون واو پیش ونو، نون واو پیش نو، الظُّنُو، نون زبر نا، الظُّنُونَ. ہجا کر کے میں نے بتایا کہ یہاں پہ ضا چونکہ اس کے اوپر شد ہے، تو یہ دعا ضا والا یہ ضا ہے، اس کو ہم نے در حقیقت یہ 2 ضا ہے، ایک پہلا ساکن ہے، دوسرا متحرک ہے. ہم نے حمزہ کے ساتھ پہلے ساکن ضا کو پڑھنا ہے، نیکسٹ ہم نے ضا کو پیش کے ساتھ پڑھنا ہے. حمزہ ضا زبر ال، ضا پیش زو، الظو. نون واو پیش نو، الظنو، نون زبر نا، الظو، الظنون. یہ الف جو آئے گا جس کے اوپر سرکل ہے، یہ ہم نے نہیں پڑھنا. کہیں پہ بھی اس طرح آ جائے اٹ مینس کہ الف نہیں پڑھا جائے گا، فقط لکھنے میں آیا ہوا ہے. تو ہم نے اس کو اس طرح سے پڑھیں گے الظنون، الظنون. اب نیکسٹ جو ہے، نیکسٹ ورڈ جو ہے وہ رسولہ ہے. رسولہ. را، را فتح را، را کو موٹا پڑھنا ہے، را فتح را. سین واو پیش سو، یہاں پہ واو مدہ ہے کیونکہ واو ساکن سے پہلے پیش ہے، تو ہم نے وہاں پہ آواز کو کھینچنا ہے. سین واو پیش سو، رسو، لام زبر لا، رسولہ. یعنی کہ اس طرح سے پڑھنا ہے کہ آگے کچھ الف ہے ہی نہیں، رسولہ. اس طرح سے ہم پڑھیں گے رسولہ. یعنی کہ لکھنے میں اگر اس طرح سے ہوگا تو ہم نے پڑھنا فقط رسولہ ہے، رسولہ نہیں پڑھنا. دس از رانگ، دس از ناٹ رائٹ. رسولہ، دس از رائٹ. رسولہ، رسولہ. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. امید ہے کہ آپ کی جو ہے کافی اصلاح ہوئی ہوگی. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.